بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے پہل سبقت لے جانے والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے طریقے کے ساتھ ان کے نقش قدم کو اختیار کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی اور وہ رب سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے باغات کو تیار کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں، ان جنات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بڑی عزت اور احترام کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کچھ موضوعات اسلامی تاریخوں کے حوالے سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ وہ شخصیات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابیت کا شرف حاصل کیا اور اپنا سب کچھ اس دین کے لیے وقف کر دیا، نہ دن دیکھی، نہ رات، نہ مشکلات، نہ مصائب، نہ تکالیف، بلکہ جو جس حالت اور جس صورت میں تھا اسی نے اس حالت اور اس صورت میں اسلام کو قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کی تبلیغ کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کریں گے، گو کہ یہ کسی ایک جمعے کا کام نہیں ہے، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کا مرتبہ، ان کے فضائل اور مناقب، اور انہوں نے جو خدمات اسلام کے لیے سر انجام دی ہیں، وہ کئی خطبات جمعہ پہ محیط ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ان کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باقی میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم ہر سال ان کی شخصیت میں سے ایک ایک موضوع کے لے کر اس کو چلاتے رہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو دوہرے دماد رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جب ان کی ڈیتھ اور وفات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ فرما دیتے۔ جب دوسری کی وفات ہوتی ہے تو آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ میری اگر تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پہلے پہل اسلام قبول کرنے والوں میں اپنا نام درج کروایا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ توبہ کی 100 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجروں میں سے اور انصار میں سے جو پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے، جو اسلام کا ساتھ دینے والے، جب بہت مشکلات تھی، جب بڑی تکالیف تھی، اپنے ہی دشمن تھے سب سے زیادہ، اور یہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ جو اسلام قبول کرے گا وہ مصائب اور تکالیف اس کو اٹھانا پڑیں گی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، خاص طور پہ مکہ کے ابتدائی دور میں
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر کے اپنے جو دوست اور ساتھی تھے چپکے سے خفیہ طریقے سے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو ان شخصیات میں حضرت عثمان بن عفان نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ابتدائی دور میں ان کی ویسے بھی تعلق داری، ان کی قربت، ان کی دوستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی تھی، لیکن اسلام قبول کیا اور زیادہ پیار، محبت اور مودت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا محاصرہ کیا گیا، 18 ذو الحجہ کو ان کو شہید کیا گیا، اسی مناسبت سے ہم نے یہ موضوع اختیار کیا، تو انہوں نے یہ محاصرہ کرنے والوں کو مختلف سوالات کیے تھے۔ مدینہ میں خون ریزی نہیں چاہتے تھے، ورنہ یہ بڑا آسان کام تھا، اسٹیٹ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرنے والی ہوتی، ریاست کے لیے آسان ہوتا ہے، مٹانا بٹھانا، تہ تیک کرنا، نیچے کر لینا، دبا کر لینا، ریاست کے لیے آسان ہوتا ہے۔ حکومت، ریاست، سلطنت، اختیارات، پیسہ، دولت، میلوں تک حکمرانی، ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ان سے مکالمہ کیا محاصرہ کرنے والوں سے، کہا میری بات سنو، تم میری جان کے در پہ ہو، میری جان کے در پہ ہو تو 3 وجہ سے کسی کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ حضور نے اجازت نہیں دی کسی کو قتل کرنے کی۔ ایک وہ شخص جو شادی شدہ بوڑھا ہونے کے باوجود، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر لیتا ہے، اس کو قتل کی اجازت ہے۔ فرماتے ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام، میں نے کبھی جاہلیت میں یہ بدکاری نہیں کی اور اسلام میں تو کبھی سوچا بھی نہیں ایسا، یعنی ایسا کردار۔ پھر فرماتے کہ دوسرا ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، میں نے تو کبھی کسی کو قتل کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے۔ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً، میں نے کبھی کسی مسلمان جان کو قتل نہیں کیا، کبھی سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے تو کبھی ارتداد کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ وَلَا ارْتَدَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، میں نے کبھی اس کے بعد ایسا معاملہ کیا ہی نہیں ہے تو تم پھر میری جان کے در پہ ہو۔ یہ ایک مکالمہ تھا ان کے ساتھ، اور بھی بڑے سوالات تھے۔ یہ جب ہم شہادت عثمان کا موضوع کسی موقع پہ بیان کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ آج ہم کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس قدر حیادار کردار والے، شرمیلے، حیا کا کیا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 واقعے بڑے خصوصی ذکر کیے ہیں، بالکل ملتے جلتے واقعات ہیں لیکن دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، اپنے بستر مبارک پہ تشریف فرما ہیں، جیسے عام روٹین میں انسان گھر میں ہوتا، آپ بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر نے دستک دی، اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی، تشریف لائے، کوئی گفتگو کی، چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے دستک دی، اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دی، انہوں نے گفتگو کی اور چلے گئے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے دروازے پہ دستک دی، اجازت چاہی، حضور نے اجازت دینے سے پہلے اپنا بستر سیدھا کیا، اپنے کپڑے سمیٹے اور اٹھ کر بیٹھ گئے سیدھے ہو کر، اور سیدہ کائنات سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ اپنے کپڑے ذرا اور درست کر لو۔ عثمان تشریف لا رہے ہیں، حضرت عثمان آئے، اجازت دی، بیٹھے، گفتگو کی، جب چلے گئے تو سیدہ کائنات نے پوچھا حضور میرے بابا آئے، بڑا تعلق ہے آپ کا ان سے، بڑی محبت ہے آپ کی ان سے، آپ اپنی ویسی حالت پہ برقرار رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بڑا تعلق، بڑی محبت، آپ نے دعا مانگ کر ان کو لیا ہے اسلام کے لیے، آپ ویسے ہی رہے ہیں۔ عثمان آئے تو آپ نے مجھے بھی حکم دیا اور خود بھی اپنے بستر اور کپڑے سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ حضور نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا عائشہ ان عثمان رجل حی، عثمان بڑا حیادار شخص ہے، اگر میں اس کو اسی صورت میں اجازت دے دیتا اندر آنے کی اور میں اسی حالت پہ برقرار رہتا، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ شرم اور حیا کی وجہ سے میرے سے گفتگو کر پاتا، یعنی اتنا خیال رکھنے والے۔ پھر دوسرا موقع، دوسرا واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا، اس میں یہ تھا کہ باری باری سارے آئے، واپس چلے گئے، اس میں سارے موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اجازت طلب کی، آپ تشریف لائے، آپ ویسے بیٹھے رہے، آپ کی ران مبارک سے اور بعض روایات میں گھٹنے سے اوپر تک بھی کپڑا ہٹا ہوا تھا، گھر میں اسی صورت میں آپ تھے۔ حضرت عمر آئے، اجازت طلب کی، بیٹھ گئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور نے کپڑا درست کیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور حضرت عائشہ نے جب بعد میں سوال کیا حضور کیا بات ہے، حضور نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ اختیار کروں جس سے رب کے فرشتے اور ملائکہ بھی حیا اختیار کرتے ہیں۔ اس قدر حیادار ہیں، اس قدر شرمیلے ہیں۔ ہم نے بھی معاشرے میں دیکھا، آبزرو کیا کبھی کوئی بھلا بندہ، کوئی حیادار باہر نکلے تو وہ میری مائیں اور بہنیں ہیں جن کی پردہ کرنے کی عادت نہیں ہے، باہر سے کوئی چیز لے رہی ہوتی ہیں، بازار جا رہی ہوتی ہیں تو ذرا سرکتی ہیں، سائڈ پہ ہٹتی ہیں، دوپٹہ سیدھا کرتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ نے حیا کا وصف جن کے ذمہ لگایا ان کو شان اور مرتبہ بھی اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے صحابہ کی نہ کچھ اسپیشلائزیشن بیان کی کہ میرا کون کون سا صحابی کس چیز میں بڑا ممتاز اور اسپیشل ہے۔ آپ نے فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت میں سے جو رحم دل ترین ہے، بڑا رحم ہے جس کے دل میں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اشدہم فی دین اللہ عمر، دین کے معاملے میں مضبوط اور سخت، دین کو اچھے طریقے سے قائم رکھنے والی کوئی شخصیت ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، اور حیا کے دریچے ہیں، مجسمہ حیا جس کو اللہ نے بنا دیا ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَأَقْزَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور جن کے فیصلے دنیا یاد رکھے گی، جن کو اللہ نے بڑا ملکہ دیا ہے فیصلہ کرنے کا، فیصلہ ساز شخصیت جن کو بنا دیا ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح دیگر صحابہ کے بارے میں وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ، قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری میرے صحابہ میں سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حلت و حرمت کے مسائل جاننے والے معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَفْرَزُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، اور وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہو، وراثت کے مسائل حل کرانے ہو، جائیداد کی تقسیم کرانی ہو، افرزہم زید بن ثابت، میرا صحابی زید بن ثابت وراثت کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ایک امانت دار ہوتا ہے، ایک چہرہ ہوتا ہے ہر امت کا، ایک شخصیت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر امت پہچانی جاتی ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح، اور میری اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ نے مختلف اسپیشلائزیشنز بیان کی، اس میں حضرت عثمان کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کا امتیاز اور وصف کیا ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، حیا کے بلند ترین مقام اور مرتبے پہ فائز ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عثمان بن عفان ہیں جن کو حضور نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دی، وہ عثمان بن عفان جنہوں نے بیر روما خرید کر وقف کیا، وہ عثمان بن عفان جنہوں نے ہر مشکل میں پیسہ مال خرچ کیا ہے، بہایا ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تحفظ کے لیے، جہاد کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے۔ یہ وہ عثمان بن عفان ہیں جنہوں نے دوہری ہجرت کی ہے، ہجرت حبشہ بھی کی ہے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ہجرت حبشہ بھی کی، اور بعد میں ہجرت مدینہ بھی کی ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سخاوت کا بڑا تذکرہ، بڑا وصف سخی ہونے کا۔ عثمان غنی ہم بھی مشہور کرتے، مشہور ہے، لوگ نام بھی رکھتے ہیں عثمان غنی کے نام سے۔ غنا، سخاوت، پیسہ خرچ کرنا، لگانا، اور یقین جانیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے میں برکت ہو، اضافہ ہو، معاملات اور اچھے ہو جائیں، اس کو سنبھال کے کم رکھیں، اس کو خرچ کرنے کا جگرہ زیادہ پیدا کریں اپنے آپ۔ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی طریقہ اختیار کیا، مشکل ترین حالات میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا۔ مسلمان مدینہ گئے، مدینہ کی جو صورتحال ہے، ہجرت کے بعد مدینہ میں پہلے دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج، جن کے بڑوں نے اسلام قبول کیا،
یہ انہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے مدینہ میں۔ یثرب نام تھا پرانا، حضور کے تشریف لانے سے مدینہ النبی بن گیا، مدینہ الرسول بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا، حضور کے ساتھ نسبت ہوگی۔ وہ یثرب میں وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ ہوا میں جو ایک سکون اور راحت نہیں تھی، وہ ساری چیزیں حضور کے تشریف لانے سے بدل گئیں۔ وہ یثرب جو بعد میں مدینہ بنا حضور کے تشریف لانے سے، اس میں دوسرے بڑے مضبوط تھے اور وہ یہود مدینہ تھے، یہود یثرب۔ 3 قبائل ان کے بڑے آباد تھے یہاں پہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ کرتے کیا تھے؟ جس طرح آج چلاک، عیار اور ہوشیار ہے، جس طرح آج ظالم ہے، آج پنجے گاڑیوں میں یہودی نے، اس وقت بھی اس کا یہی کردار تھا۔ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑوا دیتا، ان کو سود پہ پیسے دیتا، ان کے کاروبار پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو مدینہ میں ساری چیزیں بھی یہود کے ہاتھ میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، انصار کے ساتھ اب مہاجرین کی کیٹیگری کا اضافہ ہو گیا، اب مہاجر آگے۔ پانی جو یہود کے پاس تھا وہ فروخت کیا کر دے۔ بیر روما کا واقعہ مشہور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا، غفر اللہ لہو، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے جب یہ اعلان کیا، من حفر رومۃ فلہ الجنہ، جس نے بیر روما خرید دیا، لے دیا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ کہتے فحفرتها، میں نے اس کو خرید کر وقف کر دیا، حضور کے حوالے کر دیا، حضور یہ بیر روما میں وقف کرتا۔ یہ سخاوت۔ دوسرا موقع، بڑے بڑے 2-3 موقع میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی توسیع کی ضرورت پیش آئی، لوگوں نے اسلام قبول کیا، قبائل کے قبائل آتے بیٹھتے رہتے، جگہ تنگ پڑ گئی، تعداد زیادہ ہو گئی، مسجد کی توسیع کی ضرورت، مسجد کی تعمیر کی ضرورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ جو 7 والا پلاٹ اور مکان ہے، جو شخص اس کو خریدے گا، کون ہے جو اس کو خرید کر وقف کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، کہتے میں نے اس مکان کو خریدا، اس پلاٹ کو خریدا، خرید کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضور کا دبتات ہوں، میں نے وہ مکان، وہ پلاٹ خرید لیا ہے۔ حضور نے فرمایا اجعلہ فی مسجدنا، اس کو ہماری مسجد کا حصہ بنا دو، اس کو ہماری مسجد کا حصہ بنا دو۔ یہ حضور کسے فرما رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جب دیا ہے تو لگانے کا وصف بھی عطا کیا ہے، سخاوت کا وصف اس سے بھی لبریز کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وَأَجْرُهُ لَكَ، اس کا اجر اللہ تمہیں ضرور عطا کریں گے، اس کو مسجد کے لیے وقف کر دو۔ حضرت عثمان نے وہ مسجد کی توسیع میں، آج بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ آج بھی حصہ ہے مسجد نبوی کا، آج بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ کون سا وقت ہے جو عبادت سے خالی ہے اس جگہ کا؟ کتنا شرف، مقام اور مرتبہ لے گئے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ مشکل ترین حالات میں یہ غزوہ درپیش ہوا۔ مسلمانوں کے پاس جو کوئی مال دولت آنا تھا وہ فصل کی کٹائی کے بعد، فصل کے بعد آنا تھا۔ کھجور کی فصل پک کر تیار ہونے کے قریب، ابھی فصل اتاری نہیں، ادھر سے جہاد کا حکم آ گیا۔ حضور نے اعلان کیا چندے کا، چندے کا اعلان فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مال اور دولت کی ضرورت ہے، اسلحہ خریدنا ہے، تلواریں چاہیے، زرے چاہیے، سواریاں چاہیے، لمبا سفر ہے، مشکل سفر ہے، گرم علاقہ ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ، ان کا ساز و سامان اور مجاہدین کے لیے تلواریں، سارا کچھ 300 سوار کے لیے مکمل طور پہ لا کر وقف کیا۔ اور صرف یہاں پر ہی بس نہیں، دینار لے کر آئے، 1000 دینار لا کر حضور کے سامنے پیش کیے۔ حضور نے کپڑا پھیلایا، حضرت عثمان نے دینار ڈال دیے،
حضور بڑی خوشی کے ساتھ چہرے پہ مسرت ہے، ان دیناروں کو اچھال رہے ہیں، کبھی ایک ہاتھ سے کبھی دوسرے ہاتھ سے، کبھی اوپر کرتے کبھی نیچے کرتے دیناروں کو، اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ کرے، تجھے کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچے گا، تو رب کی جنتوں کا مہمان بن چکا ہے، تو جنت الاٹ کروا چکا ہے اپنے لیے۔ یہ وہ ہستی، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ اور کردار ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولادیں، ہمارے معاملات، ہماری زندگیاں، ہمارا کردار اور ہماری خود احتسابی، ہمارے نفس میں وہ جو نفس کی 3 قسموں میں جو نفس امارہ ہے، جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، بھڑکاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ان شخصیات کا تذکرہ پڑھ کے، ان کی زندگیاں پڑھ کے، ان کے معاملات کو دیکھ کے آپ اندازہ کریں کس قدر مال و دولت ہے، اور حالت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ میں نے ملاقات کرنی ہے، دیکھا تو مسجد نبوی کے کچے فرش پہ ایک چادر لے کر سوئے ہوئے کون ہے؟ عثمان ذو النورین ہے، جو مدینے کے سب سے زیادہ مالدار ہے۔ کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بناوٹی اختیار نہیں کیا، کوئی بناوٹ طور طریقہ اختیار نہیں کیا، وہ گارڈ کھڑا نہیں کیا، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، اپنا کردار، اپنے معاملات، اپنی شخصیت سب کچھ سامنے کر دیا صحابہ کے، اور ان کے درمیان اسی طرح زندگی گزاری جس طرح باقی صحابہ زندگی گزارتے تھے، محسوس بھی نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح عفت و پاک دامنی، اس کا تذکرہ ہم شروع میں کر چکے ہیں کہ انہوں نے مکالمہ جب کیا محاصرہ کرنے والوں کے ساتھ، اور پورے دعوے سے کہا ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام، اسلام کی کیا بات کرتے ہو، میں نے تو کبھی جاہلیت میں گناہ نہیں کیا، کبھی جاہلیت میں گناہ نہیں کیا، بدکاری نہیں کی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ وہ مکہ کے ان لوگوں میں سے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو شرفاء میں اور نیک لوگوں میں شمار ہوتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر لم یقل شعرا فی الاسلام قط، وہ جو پرانے عرب میں جاہلیت کے شعر و شاعری چلا کرتے تھے، حضرت ابوبکر کو ان میں کوئی شغف نہیں تھا، اس لیے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی شعر نہیں کہا کرتے تھے۔ اور وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، اس وقت شراب جب حرام تھی، اس معاشرے میں استعمال ہوتی تھی، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان جاہلیت میں بھی شراب کو اپنے لیے حرام قرار دیا کرتے تھے، استعمال ہی نہیں کیا کرتے، اس مشروب سے دور رہا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت حضور نے کئی مرتبہ دی۔ ایک تو ابھی ہم نے تذکرہ کیا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ ذکر فرمائے۔ اور دوسرا عشرہ مبشرہ کی وہ روایت جس میں 10 صحابہ کے نام مذکور ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ تو یہ جب صحابہ کے نام ذکر فرمائے، اس میں فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان کا مقام اور مرتبہ بھی جنت ہے۔ پھر ایک واقعہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آؤٹنگ کے بھی بڑے شوقین تھے۔ آپ مدینہ سے نکلے، مدینہ میں ہی ایک باغ تھا، باغ بھی وہ جو 4 دیواری والا، اور 4 دیواری کے اندر باغات کے اندر کنواں بھی موجود پانی کا۔ آپ وہاں چلے گئے، تشریف لے گئے، ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، صحابہ بھی کوئی نہ کوئی ساتھ ضرور ہوتے کہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجازت دو، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور جو بھی ہو اس کو جنت کی بشارت دو۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر تھے، میں نے جنت کی بشارت دی۔ دروازہ بند ہوا، دوبارہ دستک ہوئی دروازے پہ، حضور نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، جو بھی ہے دروازے پہ دروازہ کھولو اس کے لیے اور اس کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
میں نے ان کو بشارت دی، پھر دروازہ بند کیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور فرماتے افتح لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، جو بھی ہے دروازہ کھولو اس کے لیے، اس کو جنت کی بشارت دو، لیکن ساتھ یہ ضرور بتا دینا کہ تجھے زندگی میں تکالیف اور مصائب آئیں گے۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اندر تشریف لائے، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی اور ساتھ فرمایا کہ حضور نے فرمایا الا بلوى تصیبہ، آپ کو مصائب اور مشکلات اور تکالیف پہنچیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے حوصلے سے آگے سے الفاظ ذکر فرمائے، واللہ المستعان، میں اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں، اللہ میری مدد فرمائے گا۔ حافظ ابن حجر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس روایت میں الا بلوى تصیبہ کا مطلب کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تکالیف جب حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا، پانی بند کیا گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا پڑھانا بند کی گئی، منبر چھین لیا گیا اور آپ کی زندگی کے درپے ہو گئے وہ لوگ اور آپ کو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونا پڑا۔ یہ ہے جو حضور نے فرمایا تھا زندگی میں الا بلوى تصیبہ، عثمان تمہیں زندگی میں تکالیف اور مصائب آئیں گی لیکن افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جنت کی بشارت حضور نے پھر بھی ساتھ عطا فرما دی۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا مقام اور مرتبہ بہت ہے، اور یہ تو ان صحابہ میں ہیں جو بڑے بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، جو ابتدائی درجے پہ ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں جنہوں نے اعلی منہاج النبوہ خلافت کی ہے، ان کا شمار ان میں ہوتا ہے، اس لیے بڑے مقام اور مرتبہ والے ہیں۔ آخری ایک چیز ان کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے، ان کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے، دوبارہ مکہ جانے کو دل کرتا ہے، معاملات سنگین ہیں، دروازے بند ہیں، دشمنیاں بنی ہوئی ہیں، آپ گئے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال کے کس کو منتخب کیا حضور نے کہ جاؤ سفارتکاری کرو، مکہ والوں کے ساتھ ہمارے معاملات درست کرواؤ، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان کو بھیجا، حضور نے حضرت عثمان کو روانہ کیا، جاؤ مکہ، مکہ والوں نے حضرت عثمان کو بٹھایا، سارے معاملات اچھی طرح سے کیے اور کہا کہ آپ اگر طواف کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ کہا ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں ان کا امتی ہوں، غلام ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا حضور رسول پیچھے بیٹھا اور میں یہاں آ کر طواف کر دوں؟ یہ میری محبت ہے ان سے، اجازت دینی ہے، سب کو اجازت دو، ہم سب آئے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے عمرہ کی نیت سے، ہماری کوئی یہاں پہ پیش قدمی جہاد کی یا جنگ کی کوئی نیت نہیں۔ انہوں نے روک لیا، روک کر خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور کو خبر پہنچی، حضور نے صحابہ سے بیعت لینی شروع کر دی، بیعت لیتے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا حضور نے، 1400 صحابہ نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پہ، کس بات پہ؟ کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اگر انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ اور پھر شرف اور مقام دیکھیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے کہا یہ بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ہذا ید عثمان، یہ شرف بھی حضرت عثمان کو حاصل ہوا کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر کہا کہ عثمان کا ہاتھ ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، عثمان بھی اس بیعت کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، اللہ ان کو ان قریب فتح سے ہمکنار فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے دیکھا، اللہ نے پھر وہ معاملات لائے، مکہ فتح ہوا، سارے معاملات درست ہو گئے، مسلمان جو ہیں وہ کمر سیدھی کر کے
اٹھ کر کھڑے ہو کر سیدھے ہو کر مکہ داخل ہو رہے ہیں. مکہ بھی حضور کو مل گیا, خانہ کعبہ بھی حضور کو مل گیا. حضرت بلال وہاں پہ اذان دے رہے ہیں, وہاں مسلمانوں کا حکمران مقرر ہو گیا ہے. یہ وہ وقت ہے جس کے پیچھے ساری قربانیاں ہیں, اور یہ وہ حضرات صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے ان قربانیوں میں پورا وقت بتایا ہے اور سارا وقت صرف کیا ان قربانیوں میں. آخری ایک بات, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر مالدار تھے, جس قدر خرچ کرنے والے تھے, جس طرح صحابیت کا شرف حاصل تھا, جس طرح حضور کے دور داماد تھے, جس طرح 2 ہجرتیں کرنے والے تھے, اسی قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے. جب کسی قبر پر جاتے تو چھم چھم روتے, اتنا روتے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ آنکھوں سے تر ہو جاتی. غلام ساتھ ہے, پوچھتا حضور کیا بات ہے, آپ آخرت کی بات سن کر اتنا نہیں روتے, جنت اور جہنم کے واقعات سن کے اتنا نہیں روتے, آپ جب قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا, حضور نے فرمایا القبر اول منازل الآخرہ, قبر آخرت کے پہلے منازل میں سے پہلی منزل ہے, اس دروازے سے آخرت میں داخل ہونا ہے. فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرُ مِنْهُ, جو یہاں نجات پا گیا وہ بعد میں بھی آسانی میں رہے گا, جو یہاں پھنس گیا مشکل میں چلا گیا اس کے بعد کے معاملات بھی بڑے سخت اور مشکل ہو جائیں گے. مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ, میں نے قبر سے زیادہ ہولناک معاملہ کبھی نہیں دیکھا, کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ ہولناک ہو. اس لیے حضور تدفین کے بعد فرمایا کرتے, استغفروا لأخیکم, اپنے بھائی کے لیے اللہ سے معافی طلب کرو, وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ, اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ, اب اس سے سوال و جواب کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. مَن رَبُّكَ مَن نَبِيُّكَ مَا دِينُكَ, یہ سوالات کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. تو ہمیں حضرت عثمان کی سیرت, ان کا کردار, ان کے فضائل اور مناقب جو درس دیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے آپ کو صاف رکھیں, شفاف رکھیں, سیدھا رکھیں, اپنا ذہن صاف رکھیں, دل صاف کریں, تزکیہ نفس کریں, اسلام کے ساتھ محبت کریں, دین کے ساتھ محبت کریں. اللہ نے دیا ہے تو دین پر خرچ کریں, بے دریغ خرچ کریں, ٹکا کے خرچ کریں, اور اجر کا صرف اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں, اور دنیا میں جتنا بھی مگن ہو آخرت کو کبھی مت بھولیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.